لیں. سر میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ دکھانا چاہتا ہوں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی جو تھوڑی سی تاریخ ہم 90 سے شروع کریں گے. انہوں نے کہا تھا اس جماعت نے اس گروپ نے کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے, اور یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں فرمایا تھا انہوں نے, مولانا صاحب نے. لیکن 1993 اور 96 تک جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی اس میں انہوں نے ڈیزل پرمٹ لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس حکومت سے, جس کی وجہ سے انہیں مولانا ڈیزل بھی کہا گیا, اور چیئرمین فارن افیئرز کمیٹی بھی رہے محترمہ کے اس دور میں. 2002 میں جب متحدہ مجلس عمل بنی تو LFO پر جب 7ویں ترمیم آئی تھی اس پر مشرف صاحب کی حمایت کی. اس کے نتیجے میں بلوچستان میں مسلم لیگ کاف کی حکومت میں کے ساتھ حکومت میں رہے. خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد تھا اس میں ان کی حکومت 5 سال پورے کیے, اور قائد حزب اختلاف قوانین اور پریکٹسز سے ہٹ کے مولانا فضل الرحمان 5 سال قائد حزب اختلاف رہے قومی اسمبلی میں. یہ 2007 تک ہوا. اس کے علاوہ مشرف صاحب کے خلاف بات نہ کرنے پر 200 روپے پر کنال DI خان میں فوجی اراضی جو تھی حکومتی اراضی وہ مولانا صاحب کو زمین دی گئی جو ان کے رشتہ داروں کے اور ان کے پارٹی ورکرز کے نام کی گئی. 2008 میں جب 18 فروری کے الیکشنز ہوئے تو حکومت بنائی پاکستان پیپلز پارٹی نے. اس میں 3 وزارتیں ملی مولانا صاحب کو جو ان کی حکومت کی حمایت کرنے پر. اس کے علاوہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان صاحب خود ہیں, وہ بھی ایک وفاقی وزیر کے برابر عہدہ ہے مولانا صاحب کا. 2010 میں اب جبکہ RGST کا معاملہ اٹھا اور مولانا صاحب نے شروع میں اس کی مخالفت کی تو چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا محمد خان شیرانی صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اب مسئلہ یہاں پر یہ آیا کہ اس میں مدت کا تعین نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ مولانا صاحب کتنی مدت کے لیے چیئرمین ہوں گے. ان کا یہ ماننا ہے کہ 3 سال کا کم از کم نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے حکومت کی جانب سے, یہ نہیں کیا گیا. اس وجہ سے یہ مخالفت ہمارا خیال ہے کہ سامنے آئی ہے.